بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ یہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی تم پر کتاب حق کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ یہاں سے نزل علیک الکتاب بالحق، اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہاں کتاب فرمانے میں حکمت یہ ہے قرآن پاک میں اور بھی جا بجا کتاب قرآن پاک کو فرمایا گیا، اس لیے کہ باقی کوئی بھی کتاب جو ہے وہ حق اور سچ پر مبنی نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب اپنی حالت پہ نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس میں حرکات، سکنات، نکات یہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، ایک بھی حرکت یا کسی نقطے کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، اور قیامت تک وہ قرآن پاک جو ہے وہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس کو ساتھ حق فرمایا گیا کہ یہ ہی کتاب جو ہے یہ حق اور سچ ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہوئی جو اگلی کتابیں ہیں، اس سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور نازل کی تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، یعنی قرآن پاک جو ہے اس سے پہلے تورات اور انجیل جو ہیں یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الفرقان، اور اتارا فرقان کو، یعنی فیصلہ اتارا، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی مراد بعض مفسرین نے فرمایا اس فرقان سے مراد بھی قرآن پاک ہے، اس سے مراد فیصلہ بھی ہے، اور اس سے مراد فرق کرنے والی کتاب، یعنی اس قرآن پاک نے بتایا تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، اور فرق کیا تورات اور انجیل اور ان کے ماننے والوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ سورہ آل عمران، یہ اس سورت میں زیادہ تر یہ آیات جو ہیں، بلکہ 80 آیات تقریباً، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کے بندے ہونے کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، کہ یہ بھی جیسے باقی مخلوق ہے ایسے ہی یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ تو ایک مرتبہ نجران کے عیسائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مناظرہ کرنے کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے نجران کے عیسائی حاضر ہوئے مسجد نبوی شریف میں، مدینہ شریف میں۔ 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا، جس میں ان کے سردار
14 جو ہے نا کم از کم ان کے سردار اس میں تھے، اور 3 ان کے بڑے سرغنہ تھے، ان کے پیشوا، ٹھیک ہے، جن میں ایک عبد المسیح جس کا لقب عاقب تھا، اور یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور ایک اہم، یہ افسر مال تھا۔ یہ کیا تھا؟ افسر مال، یعنی مال، یہ اخراجات وغیرہ، یہ پیسہ روپیہ، یہ اس چیز کا جو ہے نا یہ افسر تھا۔ یہ پیسہ جاری کرتا تھا اپنے قبیلے میں، اپنے اس وفد میں، تو یعنی پیسہ روپے کا حساب وغیرہ جو ہے نا یہ اس کے پاس تھا۔ اور اس کے بعد ایک ان میں ابو حارثہ تھا۔ یہ بڑے بڑے جو تھے نا، جتنے بھی علماء تھے، وہ علماء سارے اس کی بڑی تکریم کرتے تھے، بڑی عزت افزائی کرتے تھے، جن کے یعنی ان عیسائیوں کے علماء جو تھے، حتیٰ کہ ان کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے، ابو حارثہ کا۔ یعنی یہ ان تمام کا سب سے بڑا پیشوا جو ہے نا وہ یہ تھا۔ یہ سارے جو ہے نا یہ سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ راستے میں یہ جو تھا ابو حارثہ، یہ اپنی سواری پہ جب سوار ہونے لگا نا تو اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا، قرض اس کا نام تھا، قرض۔ تو اس کا جو اس کی سواری تھی نا وہ پھسلی، یعنی خچر کے اوپر سوار ہونے لگا نا تو خچر اس کا پھسلا۔ جب پھسلا نا تو اس نے بد دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کا نام لے کے نا تو کہا کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ قرض جو تھا نا اس کا بھائی، تو یہ مطلب بد دعا اس لیے دی اس نے کہ کوئی بھی مشکل گھڑی ہوتی تھی نا ان کو تو وہ اپنے دشمن کو بد دعا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو وہ جب سوار ہونے لگے نا تو اپنا جب وہ پھسلا، قرض جو ہے نا، قرض نے اپنا، یہ قرض وہ نہیں ہے قاف را زویں، وہ تو قرض دوسرا ہوتا ہے نا ادھار، یہ قرض کاف کشک والا جو ہوتا ہے وہ، اور آگے رے زے والا زے ہے، ٹھیک ہے، قرض۔ تو قرض نے بد دعا دی۔ ابو حارثہ کہنے لگا کہ یار تم یہ بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ جی دشمن کو تو بد دعا دیتے ہیں نا۔ کہا کہ نہیں، وہ سچے نبی ہیں تو ان کو بد دعا نہ دو، کسی اور دشمن کو دے لو۔ اس نے کہا کہ آپ خود ان کی جو ہے وہ بدگمانی کرتے ہیں اور ان کے عیب نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اگر وہ سچے نبی ہیں، ابھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ سچے نبی ہیں، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو تم عیسائی کے عیسائی ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بادشاہوں نے کتنا نوازا ہوا ہے، کتنا مال و اسباب دیا ہوا ہے، ہمیں کتنا مال و متاع دیا ہے، ہمیں زمینیں دی ہیں، کوٹھیاں بنگلے دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کئی اشیاء جو ہیں نا وہ ہمیں دی ہیں، کس قدر انعام و اکرام دیے ہیں۔ تو وہ اگر ہم آج ایمان لے آئیں تو وہ سارا کچھ ہم سے چھن جائے، بادشاہ جو ہے نا وہ ہم سے سارا کچھ لے لیں واپس۔ یہ ہماری عزت وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، اور جو ہے وہ ان کے عیب جو ہے نا وہ نکال کے بتاتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری عزت و تکریم ہے۔ تو قرض جو تھا نا وہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہے تو وہ سچے، یہ بھی مانتا ہے میرا بھائی ابو حارثہ جو ہے نا، یہ بھی مانتا ہے کہ وہ سچے ہیں، سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں ان کے ساتھ وہ گیا قرض جو ہے، لیکن اس قافلے کے بعد وہ پھر
اس نے اپنے کچھ ساتھی تیار کیے، ان کو بھی بتایا، ان کو قائل کیا، تو پھر بعد میں جا کے یہ 25 ساتھیوں کے ساتھ اس نے اسلام قبول کر لیا، قرض نے۔ البتہ یہ پھر اس سفر پہ جب یہ گئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے بڑی قیمتی پوشاکیں جو ہے نا یہ پہنی ہوئی تھی، وہ قیمتی لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے، صحابہ نے، مسلمانوں نے یہ دیکھا، بڑی شان و شوکت کا قافلہ جو ہے نا یہ آیا ہے جی۔ تو انہوں نے ان کو عزت دی کہ جی قافلہ دور سے آیا ہے، اور پھر مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں ان کو اتارا۔ ان کی عبادت کا وقت تھا، ادھر نماز کا بھی وقت، عصر کی نماز کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ اب وہ جب اپنی عبادت کرنے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی نماز پڑھنے سے روک دیا، کہا کہ ان کو عبادت کر لینے دو۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کی، ٹھیک ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا، ان سے مخاطب ہوئے، کہا اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ کہ میرے اوصاف تم لوگوں نے پڑھے ہیں، تورات میں، انجیل میں پڑھے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میں سچا نبی ہوں، تو تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ کہا کہ جی ہم اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے، بس ہم تو یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ وہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بات مجھے پتہ ہے، ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کرتے جی۔ کہا کہ جی کون سی ہے، آپ ہی بتا دیں۔ کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ وہ کہنے لگے جی بیٹا ہی ہیں وہ جی، یا وہ خدا ہے، تیسرے خدا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انزلنا، خلقنا، جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، اور جمع کا صیغہ جو ہے وہ 3 یا 3 سے اوپر پر بولا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ ایک خدا ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کرتا، اور پھر یہ خدا کے بیٹے ہی ہیں، کہ اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ ہی بتائیے ان کا باپ کون ہے جی۔ تو وہ یہ ان کے سوال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ باپ، یہ بیٹا جو ہے یہ باپ کے ہم شکل ہوتا ہے جی، چونکہ اس کے نطفے سے بنتا ہے۔ تو وہ مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بحیثیت انسان ایک شکل میں تشریف لائے نا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کو تم نے دیکھا ہے جی؟ کہ اگر وہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا خدا جو ہے وہ اگر باپ ہے تو باپ کو کبھی دیکھا ہے تم نے؟ دیکھا ہو تو تم کہو نا کہ یہ ان کی شکل پہ ہیں تو لہٰذا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے، رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور پھر اگر یہ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جسم نہیں رکھتا تو عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ پھر کیسے تشریف لائے؟ یہ تو انسانوں کی طرح باقاعدہ جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر باقاعدہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ان کی تخلیق ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور انسانوں کی طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، اور پھر سارے معاملات ان کے جو ہے نا یہ انسانوں کی طرح ہوتے رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی یہ بھی صفت ہے حی لا یموت، کہ وہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنی۔ تو جبکہ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت نہیں آنی جی؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے، ابھی وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے اور ان پر بھی موت آنی ہے۔ تو وہ اس بات کو مانے جی، بالکل ان پر موت تو آنی ہے۔ تو اگر ان پر موت آنی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پھر وہ خدا کے بیٹے ہوں
ٹھیک ہے، تو اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلائل ان کو جب دیے تو وہ اس پر خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ اس سورہ مبارکہ کی تقریباً 80 آیات کریمہ یہ نازل ہوئیں، جس میں وقتاً فوقتاً عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات اور اللہ کے بندے ہونے کا اظہار اور اللہ کی مخلوق ہونے کا اظہار جس میں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں کے، لہم عذاب شدید، واسطے ان کے عذاب ہے سخت، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا یا انتقام لینے والا۔ ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کہ نہیں مخفی اوپر اس کے کچھ بھی یا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے کہ جس نے صورت بنائی تمہاری یا تصویر بنائی تمہاری، فی الارحامی ماں کے رحموں میں یا پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ اس نے یعنی یہ جملہ بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے حوالے سے یہ فٹ آتا ہے نا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی، باقی پوری انسانیت پر بھی یہ فٹ آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ظاہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ماں کے پیٹ میں تخلیق فرماتا ہے بچے کی، تو حدیث پاک میں ہے کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ اپنا وہ نطفہ رہتا ہے، نطفہ جو منتقل ہوتا ہے باپ کے ذریعہ سے ماں کے پیٹ میں، تو وہ نطفہ رہتا ہے 40 دن تک، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے بعد پھر جو ہے فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ آ کے اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگا، یہ کامل ہوگا، ناقص ہوگا، ٹھیک ہے، یہ گورا ہوگا، چٹا ہوگا، یا کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے کتنا رزق جو ہے وہ دنیا پہ لینا ہے، اس کو موت کب آنی ہے، کہاں پہ آنی ہے، سبب کیا بننا ہے، وہ سارا کچھ لکھ کے وہ پرچہ جو ہے نا وہ فرشتہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تصویر کشی فرماتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ماں کے پیٹ میں رہے، اور ان کی تقدیر کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں ہی فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب، منہ اس میں آیات محکمات، آیتیں ہیں مضبوط
ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہے، یعنی جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، یعنی جن کے دل کمزور ہیں یا جن کے دل میں میل کچیل ہے، ٹھیک ہے، یا جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان متشابہات کے، متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس سے کیا ہے، تلاش کرنے میں، فتنہ تلاش کرنے میں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویلیں ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ، یا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور مضبوط علم والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، یعنی محکم آیات ہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، متشابہ آیات ہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ مضبوط علم والے جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں، وہ متشابہ آیات کو لے کے اس میں کچھ جو ہے نا وہ تعویلیں تلاش نہیں کرتے، فتنہ بپا نہیں کرتے ان کے ذریعہ سے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی آیات قرآن پاک میں نازل فرمائیں، ایک تو محکم آیات ہیں جن کو محکم کہا جاتا ہے، یعنی مضبوط آیات ہیں، آپ جب ان کا ترجمہ پڑھیں گے بعض اوقات کچھ آیات اتنی محکم ہیں کہ عربی پڑھنے سے ہی آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آٹومیٹک آ جائے گا، صرف آپ عربی پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں کہ عربی پڑھنے سے تو چلو نہ پتہ چلتا ہو، لیکن ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا معنی مفہوم جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ اگر آپ ترجمہ بھی پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات آئیں گے کہ یہ پتہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے یا یہ ہے، اللہ کا مقصود اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کئی قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہ ترجمہ جو ہے نا وہ ترجمہ ہی اس کا بہت مشکل ہوگا، تو وہ گویا کہ متشابہ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ متشابہات میں سے یعنی کچھ ایسی متشابہات میں بھی دو قسم کی آیات ہیں نا، ایک وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ بھی سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، جیسے یہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، مطلب نہ علماء کر سکتے ہیں نہ کچھ، لیکن ان کا ترجمہ جو ہے ہمارا ایمان یہی ہے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، اپنے اپنی فہم اور عقل کے مطابق کیا ہے، لیکن اصل مقصود ان کا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اب الف لام میم ہے، یہ گویا کہ حروف مقطعات ہیں نا، یہ حروف تہجی ہیں نا جی، تو اب الف کا معنی کیا بندہ کرے، یا لام کا یا میم کا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بھی متشابہات ہیں۔ کچھ جو ہے وہ متشابہات ایسے ہیں
ترجمے سے تو وہ آپ ترجمہ کر لیں گے، لیکن سوالات ذہن میں پیدا ہوں گے کہ یہ اس سے مقصود اللہ رب العزت کا کیا ہے. جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے بھی پاک ہے اور چہرے سے بھی پاک ہے جی. لیکن قرآن پاک سے ثابت ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم جی. تو ایسے ہی اور بھی آیات ہیں، کئی آیات ایسی ہیں. تو یہ متشابہ آیات ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں جو ہے نا یہ کمزور دل یا اپنا میل کچیل والے جن کے دل ہیں جی، یا جو ہے نا یعنی کجی والے دل جو ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ان آیات کے ذریعہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ فتنہ بپا کرتے ہیں، اس کی تعویلیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس کی تعویل کو اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. اور پختہ علم والے یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ جتنی بھی آیات ہیں کل من عند ربنا، ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے نہ ٹیڑے فرما ہمارے دل. ٹھیک ہے، یعنی ہم ان متشابہات میں اس الجھن میں پڑنے کی بجائے ہمارے دل جو ہے نا یہ مضبوط فرما، ٹیڑے نہ ہوں. بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو ہی جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو. لیوم، اس دن، واسطے اس دن کے، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، یعنی قیامت کے دن تو تمام لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، یا نہیں اللہ خلاف فرماتا اپنے وعدے کے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولاد من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے یا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہ دفع کرے گا ان کو ان کا مال، اموالہم ان کا مال، یا نہ بچا سکیں گے ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی. یعنی ان کا مال اور ان کی اولاد جو ہے، یہ کفار یہ سمجھا کرتے تھے نا کہ ہم بروز قیامت یہ ہماری اولاد، ہمارا مال و اسباب اللہ نے بڑا دیا ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو زیادہ نوازا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے زیادہ آراستہ کر دی ہے جی، برتنے کے لیے وہ پیچھے آپ نے پڑھا نا، تو زیادہ ان کو نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس دنیا کی زندگی عطا کی ہے. تو وہ انہیں اس بات کا ہی گمانڈ ہے کہ بروز قیامت یہ ہمارا مال جو ہے نا یہ ہمیں بچا لے گا. جیسے ہم دنیا میں دے دلا کے تو جو ہے نا وہ کام چلا لیتے ہیں، رشوت دے کے تو جناب علی جو مرضی کام کروا لیں جی. تو وہ انہیں اس بات کا گمانڈ تھا پیسہ ساڑھے کو بڑا ہے جی، تو بس بچت ہو جائے گی اس جڑے جی. انہیں اپنے مال اور اپنی اولاد پہ بڑا غرور ہے. لیکن فرمایا وَأُولَٰئِكَ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ وہ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. کداب آل فرعون، مثل طریقہ فرعون والوں کے،
اہل فرعون کے. جی جیسے فرعون وہ بھی بڑا مغرور تھا نا، تو جیسے اس کے ساتھ برتاؤ ہوا ایسے ہی ان کے ساتھ ہونا ہے. جیسے اس کا مال، وہ تو بادشاہ تھا نا، وقت کا بادشاہ تھا، تو اس کا مال اگر اس کو نہیں بچا سکا تو ان کو کیسے بچائے گا؟ ٹھیک ہے. یہ آگ کا ایندھن ہوں گے کس کی طرح؟ مثل طریقہ فرعون، اہل فرعون کے. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں کے. ٹھیک ہے. فرعون سے بھی پہلے بھی بہت تھے جو کہ جنہیں بہت گھمنڈ تھا اپنی اولاد پہ اور اپنے مال پہ، بڑا گھمنڈ تھا، اور ان کے پاس بھی بڑا پیسہ روپیہ، لیکن وہ بھی اگر آگ کا ایندھن بنیں گے، فرعون والے جو ہیں وہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے. تو اب یہ آج کل کے کفار جو ہیں انہیں بھی اپنی اولاد اور مال پر بڑا گھمنڈ ہے، یہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے؟ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب. ٹھیک ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے. عقاب مانا بھی عذاب ہی ہے، سخت عذاب والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون، تم فرماؤ کافر لوگوں کو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ان کو فرما دو، ستغلبون، ان قریب مغلوب ہوں گے، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف. ٹھیک ہے. وبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یا برا بچھونا ہے. مہاد. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق یا بے شک واسطے ان کے، یا واسطے تمہارے، لکم واسطے تمہارے نشانیاں ہیں، فی فئتین دو جماعتوں میں، تقطا نشان کیے ہوئے، نشانی والی دو جماعتوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے. فئۃ تقاتل، ایک جماعت ان میں جنگ کرتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی مسلمانوں کی جماعت جو ہے. وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسری کافر ہے. یرونہم مثلیہم رأی العین، تو وہ کافر جو ہے، وہ دوسری جماعت جو کافر ہے، وہ دیکھتی ہے ان کو مثلیہم، اپنی بنسبت دونا دیکھتی ہے. رأی العین، آنکھ، یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، یعنی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو، مسلمانوں کی جماعت کو اپنی جماعت سے دگنا جو ہے نا وہ ان کو نظر آتے ہیں. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد فرماتا ہے یا قوت دیتا ہے ساتھ مدد کے جسے چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے، البتہ اس میں عبرت ہے کیا؟ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے کفار کو شکست دے کے مدینہ واپس تشریف لائے نا، تو آ کے جو مدینہ کے یہودی تھے انہیں آ کے فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے ابھی جنگ ہوئی ہے اور قریش مکہ کے ساتھ، اور اس میں
اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، کفار کو شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو رات میں تم نے پڑھا بھی ہے میرے بارے میں، تو تم ایمان کیوں نہیں قبول کرتے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا کوئی وقت آ جائے تمہارے ساتھ بھی دو ہاتھ کرنے پڑ جائیں، جی تو اسلام قبول کر لو۔ تو وہ آگے سے جواب دینے لگے، کہا کہ جی وہ انہیں تو پتہ کوئی نہیں تھا نا جنگ کرنے کا، جی وہ جو مکہ سے آئے تھے نا جنگ کرنے، انہیں تو پتہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، تو ہمارے ساتھ آپ کا جب پالا پڑے گا نا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا ستغلبون، عنقریب یہ بھی مغلوب ہوں گے، یہ بھی مغلوب ہوں گے، آپ غالب آئیں گے ان پر اور یہ مغلوب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 600 یہودیوں کو قتل کیا، اہل مدینہ کے۔ پھر بنو قریظہ والا معاملہ ہوا، جو نکال دیے گئے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ معاملات۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے نا یہ حق اور سچ ثابت ہوا، ستغلبون، کہ آپ غالب آئیں گے اور یہ مغلوب ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 19 جہاد فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 9 میں شرکت فرمائی ہے، 9 میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے کفار کے ساتھ، باقی 10 میں بس معمولی جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ان میں ایک جنگ بدر ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہجری سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں وقوع پذیر ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے سال ہی سن 2 ہجری، ٹھیک ہے، اس کا سبب، اس کی وجوہات جو ہے نا وہ کیا ہوئیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے جو تشریف لے کے گئے، آپ 12 رمضان المبارک بروز اتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے آپ نکل پڑے اس جنگ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ روانہ ہو گئے، اور اپنا 17 رمضان بروز جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر جنگ کا آغاز فرمایا۔ یہ جنگ ہوئی جمعہ کے روز 17 رمضان کو، 19 رمضان بروز اتوار مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کا سبب جو ہے نا یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے نا، اب یہ کفار جو تھے نا مشرکین مکہ، انہوں نے آپس میں وہ صلاح مشورہ کیا اور اب گفت و شنید آپس میں کی، کہنے لگے کہ یہاں پہ تو مسلمان جب تھے تو ہم ان کو جینے نہیں دیتے تھے، ان کا جینا 2 بار کیا ہوا تھا ہم نے، اور نہ ان کو عبادت کرنے دیتے تھے، نہ کہیں آنے جانے دیتے تھے، یعنی پرسکون زندگی یہاں پہ ان کی نہیں بسر ہو رہی تھی۔ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ میں، بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور وہ لوگ دڑا دڑ ان پر ایمان لا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاں جی، ایمان قبول کر رہے ہیں، لہذا ان کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے، جی، تاکہ وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ اس طرح نہ وہ پرسکون رہ سکے، جو باقی ماندہ ہوں گے بس وہ بھی ہمارے پھر غلام بن جائیں گے۔ اس مشن کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا شام کی طرف،
شام کی طرف انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ اور یہ تجارت کا سامان جو ہے نا وہ دے کے بھیجا ان کو، ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم اور ایک قافلہ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاؤ ملک شام میں، یہ تجارت کا سامان جو ہے نا یہ فروخت کرو، اس سے جتنا نفع ہوگا نا اس سے کیا کرنا ہے کہ اسلحہ، جنگ کے لیے اسلحہ خریدنا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جی اس سے اسلحہ خریدنا ہے، تو وہ تم بدلے کا جو ہے نا وہ پھر یہ اسلحہ خرید کے تم لے کے آ جانا پھر مکہ میں، پھر ہم جائیں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ وہ جب شام میں پہنچا ابو سفیان اور اس کے ساتھی، ہاں جی، جب وہاں پہنچے تو خدا کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اس قافلے میں، اس تجارت میں اس کو دگنا چگنا نفع ہوا، بہت نفع ہوا اس کو۔ اس نے ڈھیروں سامان، جنگی ساز و سامان جو ہے نا اس نے خریدا، خرید کے واپس جا رہا تھا تو یہ مثال کے طور پہ ادھر شام ہے، ادھر مکہ ہے، درمیان میں جو ہے نا مدینہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو راستہ تھا نا، جس راستے سے اس نے گزرنا تھا، مدینہ سے ہوتے ہوئے اس نے گزر کے مکہ میں جانا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ابو سفیان یہ جنگی ساز و سامان خرید کے تو مدینہ سے گزرنے لگا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اس نے یہ اتنا ساز و سامان خریدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار فرمایا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، اس قافلے کو روکنا ہے، تو اس کو یہاں سے جانے نہیں دینا، اس کے پاس جتنا ساز و سامان ہوگا نا جنگی، وہ سارا جو ہے نا وہ اس سے چھین لینا ہے۔ اسی مشن کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کو ساتھ لے کے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک قاصد جو ہے نا اس نے بھیج دیا مکہ کی طرف، ابو جہل کو پیغام اس نے بھجوا دیا کہ مسلمان ہمیں راستے میں لوٹنے لگیں، انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں راستے میں لوٹ لینا ہے، تم ایسے کرو کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نا تو تم یہ مدینہ کی طرف سفر کرو، پہنچو ہماری مدد کے لیے۔ یہ پیغام بھیج دیا اس نے، اور وہ قاصد جو ہے وہ روانہ ہو گیا مکہ کی طرف۔ ادھر اس نے یہ کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو، جانثاروں کو ساتھ لے کے آپ بدر کے مقام پر، جہاں سے اس نے گزرنا تھا نا، اسی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ لیکن اس نے بھی سازش کی، یہ اس راستے سے نہ گیا۔ اب جب مسلمان جب جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا صورتحال یہ تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 313 تھے، 2 گھوڑے تھے صرف، اور 70 ان کے ساتھ اونٹ تھے، 70 اونٹ تھے، اور باقی معمولی سا ساز و سامان تھا جنگی۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک ایک اونٹ کے ساتھ 3 افراد سفر کرتے تھے، یعنی ایک سوار ہوتا تھا، باقی 2 چلتے تھے پیدل، پھر 2 میں سے پھر ایک سوار ہوتا، پھر وہ 2 پیدل چلتے، پھر تیسرا سوار ہو جاتا، پھر 2 پیدل چلتے، اس طرح یعنی باری باری ایک ایک سوار ہوتا سواری کے اوپر، باقی پیدل چلتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت علی المرتضیٰ اور ایک اور صحابی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار جا رہے ہیں، لیکن جب جو ہے نا وہ سوار بدلنے کی باری آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترنے لگے، تو صحابہ جو ہے نا وہ یہ ان کو ناگوار ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلیں، ہم سوار ہوں اور آقا جو ہے نا وہ پیدل چلیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نہ میں کمزور ہوں کہ میں چل نہیں سکتا جی، اور نہ یہ ہے کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے جی، اس لیے میں بھی پیدل چلوں گا، جیسے باقی پیدل چلتے میں بھی پیدل چلوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نیچے، اور سوار کو جو ہے نا وہ سوار کیا سواری کے اوپر۔ یہ مثال ہے باقی لیڈروں کے لیے بھی جی، کہ جو صرف اپنا سوچتے ہیں، باقی عوام کا نہیں سوچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ صحابہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ہی سوار رہے، ہم پیدل چلیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، قانون سب کے لیے برابر ہے جی۔ تو پھر آپ تشریف لے گئے بدر کے مقام پر۔ ابو سفیان نے جو ہے نا وہ چال چلی، اس نے کہا کہ جی راستے میں جو ہے نا انہوں نے قافلہ لوٹ لینا ہے، اس نے اپنا راستہ ہی بدل دیا، راستہ بدل کے اس نے وہ آگے سے جا کے اس راستے پہ پڑ کے تو روانہ ہو گیا مکہ کی طرف۔ ادھر کیا ہوا کہ جو قاصد اس نے بھیجا تھا، اب یہ جو راستہ اس نے بدلا، ظاہری سی بات ہے کہ دوبارہ اس راستے میں آنے میں اسے کوئی وقت لگنا تھا، یا کسی اور راستے سے ہوتے ہوئے یہ مکہ میں گیا۔ البتہ جو قاصد مدینہ میں گیا، اس نے جا کے تو ابو جہل کو یہ پیغام دیا۔ ابو جہل نے پھر اعلان کر دیا، منادی کروا دی پورے مکہ میں کہ کوئی بھی یہاں پہ نہ رہے، اب یہ وقت آ گیا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے چکی میں دانے جو ہے نا وہ پیسے جاتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا چلو کوئی بھی نہ یہاں پہ رہے۔ چنانچہ اس کے اعلان کے مطابق 950 افراد کا قافلہ تیار ہوا، ٹھیک ہے، 950 لوگوں کو وہ وہاں سے لے کے مدینہ کی طرف وہ روانہ ہو گیا، اور اس نے پھر اسی قاصد کو پھر بھیجا، تو جو ہے نہ وہ ایک اور قاصد بھیجا ابو سفیان نے کہ جی ہم راستہ بدل کے تو ان سے بچ کے تو ہم آ رہے ہیں، تو لہٰذا اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب بس ہم نے تیاری کر لی ہے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ کوئی مردوں کا شیوا نہیں ہے کہ ایک بار ارادہ کر لے لڑائی کرنے کا تو پھر وہ دم دبا کے تو بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جائیں گے، لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی اس نے اسی قاصد کو پھر بھیجا، کہا کہ جا کے ابو سفیان کو کہو کہ تم بھی تیاری کر کے یہ جنگی ساز و سامان لے کے تو بس تم بھی پہنچو۔ چنانچہ 950 کا قافلہ جو ہے یہ ابو جہل کے ساتھ یہ بدر کے مقام میں پہنچے۔ ادھر سے ابو سفیان 50 اور افراد کو ساتھ لے کر یہ بھی وہاں پہ پہنچے، گویا کہ 1000 کا لشکر جو ہے نا وہ کفار کی طرف سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو میدان تھا میدان بدر، اس میدان میں جو مدینہ شریف کی طرف سے میدان جو شروع ہوتا تھا، اس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار جو ہے نا وہ کھڑے تھے، اور مخالف سمت میں 1000 کا لشکر جرار تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی فرما رہے تھے، صف بندی صحابہ کی، یہ دستور ہوتا تھا جنگ کا کہ ایک مرتبہ وہ صف بندی آمنے سامنے جو ہے نا وہ صف بندی کیا کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے اور مسلمان بھی کیا کرتے تھے۔ ابو جہل اپنے لشکر کی صف بندی کر رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسلمانوں کی طرف صف بندی فرما رہے تھے۔ اسی صف بندی کے دوران ایک صحابی حضرت سواد، یہ جو ہے نا وہ اپنی صف سے تھوڑا سا ہٹے ہوئے تھے، تھوڑا سا آگے نکل گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی، وہ اس کو گمچی کہتے ہیں، جو باریک سی نہیں ہوتی، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو ہے نا وہ اس چھڑی کے سہارے جو ہے نا وہ صفیں درست فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی صف سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گمچی جو ہے نا وہ ایسے سینے پہ ماری،
ہلکی سی کہ صف سیدھی کرو، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہ عمل فرمایا نا، تو وہ آگے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ نے مجھے سزا دی ہے، میں بدلہ لوں گا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ وہ گمچی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور ایسا سینہ جو ہے نا چاک کر دیا اور ہاتھ کھول دیے، ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو اب وہ صحابی تھے، بدلہ تو نہیں لینا تھا نا انہوں نے، اصل مقصود کچھ اور تھا۔ انہوں نے وہ گمچی جو ہے نا وہ پھینکی نیچے، آگے بڑھ کے تو سینے سے لگ گئے اور بوسہ لے لیا، یہاں پہ بوسہ لے لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جی آخری وقت ہے، جنگ کا معاملہ ہے، کیا پتہ نہ جانے جنگ کے دوران روح قبض ہو جائے، تو آخری وقت میں آخری لمحے میں بڑی خواہش تھی آپ کا بوسہ لینے کی، اور یہ خواہش جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پوری فرما دی ہے جی۔ تو یہ ان کی محبت کے انداز تھے۔ گویا یہ بڑا طویل واقعہ ہے جنگ بدر کا، اب اس میں یہ ویڈیو جو ہے نا وہ بہت طویل ہو جائے گی۔ البتہ رب تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا مسلمانوں پر، یہ غیبی مدد ہوتی ہے نا کہ مسلمانوں پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا نا، یہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت کے ساتھ مدد فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور وہ مدد کیا تھی کہ وہ یرونہم مثلہم رأی العین، یہ مدد تھی کہ حالانکہ یہ کتنے تھے 313 اور وہ 1000 کا لشکر تھا، لیکن وہ کفار نے جب دیکھا نا تو وہ اپنے لشکر سے بھی ان کو دونا لگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ سے، گویا کہ فرشتے مسلمانوں کے قافلے کے اندر شامل ہو گئے اور انہیں اپنے سے بھی دگنا جو ہے نا وہ قافلہ لگا مسلمانوں کا، اور وہ یہ دیکھ کے تو گھبرا گئے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے تو ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے، حالانکہ تھے تو 313 ہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ اب جب جنگ شروع ہونے لگی تھی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کہا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے، تم تو 313 ہو، اگر تم جانا چاہتے ہو واپس ابھی بھی وقت ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جیسے وہ کہا کرتے تھے نا کہ تم جانو تمہارا رب جانے، تم آگے جا کے لڑو، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں جی، تو ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے، ہم لڑیں گے، بس کیا ہوگا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کا یہ جو جذبہ تھا نا، یہی جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا، جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ اور ابو جال جو تھا اسی جنگ میں ایک معاذ اور ایک معوذ اور معاذ، یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ بھی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ ننھے بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے جانے کے لیے کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو بڑے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہمیں ہماری دونوں کی جو ہے نا وہ آپ کشتی کروا لیں، تو جو طاقت میں زیادہ ہوگا تو آپ اس کو لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی، ٹھیک ہے جی کشتی کرو۔ ایک نے تو نیچے گرا دیا دوسرے کو، اب وہ جس نے گرایا وہ نمبر لے گیا، لیکن جو گرا نیچے اس نے پھر اس کے کان میں کہا کہ تمہارا تو انتخاب ہو گیا ہے، اب ایک بار مجھے بھی گرانے دو نا تاکہ میرا بھی انتخاب ہو جائے جی۔ تو وہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انتخاب فرما لیا، اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے اس جنگ بدر میں، ٹھیک ہے۔ جو اس پورے لشکر کا جو سپہ سالار تھا نا، اس کو جا کے تو یہ ٹہل رہا تھا وہاں، چہل قدمی کر رہا تھا اپنے قافلے سے نا، آگے نہیں جا رہا تھا، پیچھے ایسے چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ چونکہ چھوٹے تھے نا، یہ نیچے سے ہوتے پہنچ گئے وہاں تک،
تو معوذ نے اس کو پکڑ کے نیچے گرایا، تو معاذ نے اس کو جو ہے نا وہ تلوار کا وار مار کے تو اس کو قتل کر دیا۔ تو ابھی یہ پھڑک رہا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پہ گئے، ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی تھی، مرا نہیں تھا یہ، تو یہ وہاں پہ گئے اور جا کے تو اسے کہا ابو جہل کو، ابو جہل کس حال میں ہو؟ کہا کہ مر رہا ہوں۔ مرنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مارا ہے جی۔ تو یہ اسلام کی طاقت ہے، اسلام جو ہے یہ اپنی طاقت رکھتا ہے۔ جی آگے جی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، زینت دی گئی یا مزین کی گئی لوگوں کے لیے کیا؟ حب الشہواتی، محبت خواہشات کی۔ خواہش کس چیز کی؟ یعنی بندے جو ہیں نا یہ ان کے دلوں میں خواہش پائی جاتی ہے نا جی، کس چیز کی خواہش؟ من النساء، عورتوں کی، والبنین اور لڑکوں کی، والقناطیر المقنطرۃ، اوپر نیچے ڈھیر، کس چیز کے؟ من الذہب، سونے کے، والفضہ اور چاندی کے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ پیسہ آئے، مال دولت آئے، سونا چاندی کے ڈھیر ہوں، سونے کی اور چاندی کی۔ والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، اور والانعام، اور چوپائے۔ ٹھیک ہے جی، نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی باڑی، کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ برتنا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی میں۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے تو وہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہے نا ان کی کوئی وہاں پہ قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے حضور انعامات جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، تم فرما دو، کیا میں تمہیں خبر دوں یا تمہیں بتاؤں؟ من خیر من ربکم، اس سے بھی بہتر چیز۔ ٹھیک ہے، یہ پیچھے جو ذکر ہوا نا حب الشہوات، یعنی خواہشات، دنیا کی چیزوں کی محبت، یہ جو لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، تو حضور کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو فرما دیجئے، کیا میں اس سے بھی بہتر چیز کو آپ کو بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں نزدیک اپنے رب کے، جنات تجری، باغات ہیں ان کے لیے، تجری جن کے نیچے نہ جاری ہے، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ستھری بیویاں ہیں ان کے لیے، ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہے یا خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ رب العزت جس کو یہ اعزاز عطا فرما دے، تقوی پرہیزگاری جس کو عطا فرما دے، تو اس کے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ یہ سارے انعام جو ہے نا دنیا کی چیزیں جو ہے نا ان کے نزدیک کچھ قدر و منزلت یا کوئی وقت نہیں رکھتی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب، جو کہتے ہیں اے رب ہمارے،
بے شک ہم ایمان لائے، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو ہمیں معاف فرما یا بخش دے ہمیں، یا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا تو معاف فرما ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے سچے لوگ، والقانتین اور قناعت کرنے والے، یعنی کیا، یعنی یہ بھی صبر ہے، قانتین ادب والے، ٹھیک ہے، والمنفقین اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور معافی طلب کرنے والے صبح کے وقت میں یا پچھلے پہر، پچھلا پہر کس کو کہتے ہیں؟ یہ سرگی کا، جی سحری کا وقت جو ہوتا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی، شاہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو بے شک نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم اور اہل علم نے گواہی دی، قائما بالقسط کس چیز کی گواہی دی؟ یعنی صاحبان علم نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط جو قائم ہے انصاف کے ساتھ، انصاف سے قائم ہو کر یہ گواہی دی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو غالب ہے حکمت والا، ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی بھی ادیان ہیں جتنے بھی ہیں وہ ہر دین سے آپ پوچھیں، جس سے بھی سوال کریں وہ یہی کہیں گے ہمارا دین جو ہے یہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارا دین یعنی عیسائیت جو ہے یہ سب سے افضل ہے، یہودیوں سے پوچھیں وہ یہی کہیں گے، لیکن اصل جو ہے دین اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو جس کو راضی کرنے کے لیے دین حاصل کیا جاتا ہے اس سے پوچھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے دین کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی اسلام ہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، بغیم بینہم آپس کے حسد سے، ٹھیک ہے، ان کو حسد ہی لے ڈوبا ہے، حالانکہ ان کے پاس کتاب آ گئی، ان کے پاس علم آ گیا، لیکن پھر بھی وہ اسی حسد کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب نہ ہوئے۔ ومن یکفر بآیات اللہ اور جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں کے، فإن اللہ سریع الحساب پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن پس اگر حجت بازی کریں یا جھگڑا کریں آپ سے، فمن اسلمت تو آپ فرما دیجئے کہ میں تابع ہوا یا میں نے اپنا منہ جھکا لیا، وجہی للہ جھکا لیا میں نے، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے،
ومن اتبعن، اور جو جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی جھکا لیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو یا تم نے گردن جھکائی؟ ٹھیک ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ گردن جھکائیں تو کیا ہے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بھی ان سے سوال کریں، اہل کتاب سے سوال کریں، اور جن کو علم نہیں ہے قرآن پاک کا اور اسلام کی تعلیمات جنہیں نہیں ہے، امیین ہیں، تو آپ ان سے سوال کریں کہ کیا اسلمتم، کیا تم نے بھی اپنا آپ یا اپنا چہرہ جو ہے وہ جھکایا، اپنی گردن جھکائی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ جھکا دیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، منہ پھیرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فرمایا کہ بس آپ کا یہی کام تھا، پہنچا دینا، حکم کا پہنچا دینا آپ کا یہی کام تھا، بس آپ نے پورا کر دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔